ماہ ذو الحجہ کے بارے میں کچھ اہم باتیں۔ اسلامی اعتبار سے ذو الحجہ کا مہینہ اسلامی و قمری سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے ختم ہونے پر اسلامی سال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسلامی سال کے مہینوں کے بالترتیب نام یہ ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ ذوالحجہ عربی زبان کا جملہ ہے اور یہ دراصل دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ذو اور دوسرا الحجہ۔ ذو کے معنی ہیں والا اور حج کے معنی حج کرنے کے آتے ہیں، تو ذوالحجہ کے معنی ہوئے حج کرنے کا مہینہ۔ اس مہینہ میں چونکہ حج کی ادائیگی کی جاتی ہے اور حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، لہٰذا اس مہینہ کے ساتھ حج کی ادائیگی کا تعلق ہونے کی وجہ سے اس کو ذوالحجہ یعنی حج والا مہینہ قرار دیا گیا۔ ذوالحجہ کا مہینہ ماہ ذی القعدہ کے اختتام پر شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ اسلامی سال کا بالکل آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہونے پر اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے ذوالحجہ کا مہینہ جو سال کا اختتامی مہینہ ہے، گویا کہ پورے سال کا تتمہ اور خلاصہ ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک سال مکمل ہونے پر اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے گزرے ہوئے سال کا جائزہ لے کہ وہ کس حال میں گزرا اور اس کو اس پورے سال میں کیا کچھ آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا موقع نصیب ہوا۔ اچھی حالت پر شکر کرے اور بری حالت پر استغفار کرے اور آئندہ سال کے لیے ابھی سے بری حالت کو اچھی حالت سے تبدیل کرنے کا ارادہ اور عہد کرے۔ جیسا کہ گزرا کہ اس مہینہ میں اسلام کا اہم رکن فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے کو ذوالحج یعنی حج والا مہینہ کہتے ہیں۔ اور میرے دوستو، حج کے علاوہ اس مبارک مہینے میں اسلامی تہوار عید الاضحیٰ کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے، جس میں لاکھوں بندگان خدا بارگاہ خداوندی میں قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اسلام کا دوسرا سالانہ بڑا تہوار عید الاضحیٰ کے نام سے مقرر کیا گیا، اور جس مہینہ میں حج، قربانی اور عید جیسے بڑے بڑے اہم احکامات رکھے گئے ہوں، ظاہر ہے کہ وہ مہینہ انتہائی عظمت و فضیلت والا مہینہ ہوگا۔ ایک عید اگر شوال کے مہینے میں آتی ہے تو دوسری عید ذوالحجہ کے مہینے میں آتی ہے، اور عید کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے حق میں مہمانی کے دن ہیں۔ ان دنوں میں بندے اللہ تعالیٰ کے مہمان اور اللہ تعالیٰ بندوں کے میزبان ہوتے ہیں، یہ بندوں کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر شوال کے صرف ایک دن کو عید کا دن قرار دیا گیا اور صرف اس ایک دن میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور ذوالحجہ کے 4 دنوں 10، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور قربانی کی ادائیگی کا وقت بھی 3 دن رکھا گیا ہے، یعنی 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک، جس سے معلوم ہوا کہ ذوالحجہ کی عید بڑی عید ہے۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ عظمت و فضیلت والے مہینوں میں سے جس میں عبادت کا خاص مقام ہے، اور اس مہینہ کا پہلا عشرہ تو بہت ہی فضیلت رکھتا ہے، اور عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے دن کی فضیلت کا تو ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ ماہ ذوالحجہ کے مسائل کچھ ترتیب کے ساتھ یوں ہے: جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال، ناخن کٹانے اور حجامت بنوانے سے 10ویں تاریخ تک رکا رہے۔ بقرہ عید کی پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک 9 دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ بقرہ عید کی پہلی تاریخ سے یعنی ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک 9 دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ایک ایک دن کا روزہ ثواب میں سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ پھر 10ویں سے لے کر 13ویں تاریخ تک روزہ رکھنا حرام ہے۔ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ یعنی جس دن عرفات کے میدان میں حاجی حج کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس دن کو عرفہ کہتے ہیں۔ شریعت میں سال بھر کے اندر بس ایک ہی دن عرفہ ہے۔ کم علم لوگوں نے اور بھی کئی دنوں کا نام عرفہ اپنی طرف سے عرفہ رکھ لیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ دوسرا حکم ایام تشریق کا ہے، یعنی جنہیں تکبیر تشریق بھی کہتے ہیں۔
تکبیر تشریق 9 ذوالحجہ کی نماز فجر کے بعد سے 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک ہر فرض عین نماز کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنا واجب ہے، البتہ عورتیں آہستہ آہستہ آواز سے کہیں۔ بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، اس تکبیر کو پڑھتے نہیں یا آہستہ پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اس کا درمیانی طریقہ پر بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ ماہ ذوالحجہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں تعین تاریخوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تشریق کے معنی گوشت کو دھوپ میں ڈالنے کے ہیں، چونکہ ان دنوں میں قربانی کا گوشت سکھایا جاتا ہے، اس لیے 10ویں تاریخ کے بعد ان 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نماز جنازہ اور وتر اور سنتوں کے بعد یہ دعا نہیں کہی جائے۔ تکبیر تشریق امام، مقتدی اور منفرد، تنہا نماز پڑھنے والا، عورت، مرد، مسافر، مقیم شہر والوں اور گاؤں والوں سب پر واجب ہے۔ 10ویں تاریخ کو پھر مسلمان مالدار صاحب حیثیت جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ عید الاضحیٰ کے دن اولاد آدم کا کوئی عمل سوائے فرض اعمال اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں سمیت زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرو۔ یہ ایک فضیلت ہی کافی ہے، اور قربانی نہ کرنے پر وعید بھی سخت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس گنجائش ہو اور وہ اس کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کی حقیقت اور روح یہ ہے۔ قربانی میں حقیقت تو یہ تھی کہ بندہ خود اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیے کہ ان کو گوارا نہ ہوا، اس لیے یہ حکم دیا کہ تم جانور ذبح کر دو، ہم یہی سمجھ لیں گے کہ تم نے اپنے کو قربان کر دیا۔ اور ہر سال کی قربانی سے سبق دیا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے اپنے سب کچھ قربان کر دینا ضروری ہے، ورنہ ایمان کامل نہ ہوگا اور غلامیت اور عبدیت کا حق ادا نہ ہوگا۔ اب یہ بات بھی ایک اہم ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو اس بارے میں جان لینا چاہیے کہ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو صدقہ فطر کے نصاب کا مالک ہو، یعنی اس کے پاس یا تو 612 گرام چاندی یا 87.50 گرام سونا ہو، یا ان میں سے کسی کے بقدر روپے ہو، یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو، یا شیئرز وہ ہوں، یا ضرورت سے زائد مکانات، جائیداد یا گھریلو سامان ہو جس کی مالیت 612 گرام چاندی کے برابر ہو۔ لہٰذا مجنون، شرعی، مسافر اور غریب پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح ماں باپ پر بھی بچے کی طرف سے قربانی واجب نہیں، نہ اپنے مال میں سے نہ بچے کے مال میں سے۔ اگر کرنی ہو تو اپنے مال میں سے کریں اور نفلی ہوگی۔ قربانی کے وقت مقیم اور مالدار ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ 12ویں تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی مسافر گھر پہنچ گیا، یا کہیں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی، یا غریب کے پاس مال آ گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح وقت صادق سے لے کر 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے۔ دن میں کریں یا رات میں کریں بشرطیکہ کہ روشنی ہو، لیکن شہری لوگ عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کریں گے تو ان کی قربانی درست نہ ہوگی۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو آپ لوگوں کے سامنے عرض کیے گئے، اور مزید مسائل انشاءاللہ تعالی پھر کسی ٹائم پر آپ لوگوں کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ اور ایسا اگر آپ لوگوں کے عید کے مطابق یا کسی قسم کا مسئلہ درپیش ہو اور آپ لوگ پوچھنا چاہو تو بلا شک اور بلا جھجک آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز۔